السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ قیام پاکستان سے پہلے جہلم کے امیر ترین ہندو خاندان کے سربراہ رائے صاحب کرپا رام کے بیٹے دھن راج سہگل لنکنز ان لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے آئے اور وکالت کے لیے راولپنڈی میں مقیم ہو گئے۔ ایک بار وہ سیالکوٹ کسی شادی میں شرکت کے لیے گئے۔ تب امیروں کی شادیوں میں مجرے عام سی بات تھی۔ یہ شادی بھی چونکہ امیر خاندان کی تھی سو اس میں بھی روایتی مجرے کا اہتمام کیا گیا۔ مجرے میں ایک خوبصورت اور نوخیز رقاصہ ساری رات دھن راج کے سامنے ناچتی رہی۔ رات گئے اس کا رقص تو ختم ہو گیا، لیکن شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ دھن راج کا دل اس کے گھنگروؤں میں ہی کہیں اٹک گیا۔ دھن راج اتنے بےتاب ہوئے کہ ناچنے والی کا نام پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ دھن راج سے کہیں کم عمر بدھا بھائی یا باندھ بھائی تھی۔ اب دھن راج کی اگلی دھن بدھا یا بدھا بھائی کو اپنی زندگی میں شریک کرنا تھا۔ چنانچہ وہ اسے نہ صرف سیالکوٹ سے راولپنڈی لے آئے بلکہ اسے شادی بھی کر لی۔ انہوں نے بدھا سے محبت اور پیار کا اظہار راولپنڈی کے بوڑ بازار میں ایک خوبصورت حویلی تعمیر کر کے کیا۔ 1920 سے 1930 کے درمیان تعمیر ہونے والی اس حویلی کا نام سہگل حویلی رکھا گیا، جو اب لال حویلی کہلاتی ہے۔ دھن راج سہگل نے حویلی کو شاہکار بنانے کے لیے اس کی تزئین و آرائش پر بے تحاشا پیسہ لٹایا۔ یہ اس زمانے میں راولپنڈی کی ایک منفرد اور بے مثال عمارت تھی، جس کی تعمیر میں حسن بھی تھا اور شکوہ بھی، مینار بھی تھے اور دریچے اور جھروکے بھی۔ اس کے اندر ایک بارادری بھی تعمیر کی گئی تھی۔ دروازوں، کھڑکیوں اور جھروکوں پر کشمیری نقش نگاری کا اہتمام کیا گیا تھا۔ عمارت میں پیتل، چاندی اور دھاتوں کے علاوہ ایک خاص قسم کی کیمیائی لکڑی کا استعمال بھی کیا گیا۔ عمارت 2 حصوں پر مشتمل تھی، جس کا ایک حصہ مردوں جبکہ مرکزی اور عقبی اپارٹمنٹ خواتین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حویلی میں سہگل اور بدھا بھائی کے رہائشی کمروں کو نادر پودوں اور دلکش پھولوں سے مزین کیا گیا تھا، جو بوڑ بازار میں کھلے بازاروں سے منسلک تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حویلی کی ہر چیز میں محبت مجسم ہو گئی ہو۔ دھن راج اور بدھا بھائی حویلی کے اوپری حصے میں رہتے تھے۔ بدھا بھائی کے شوق کو سامنے رکھتے ہوئے حویلی میں رقص کے لیے ایک کمرہ بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ اس طرح دھن راج نے بدھا بھائی سے پہلی ملاقات کو اس حویلی میں بھی زندہ رکھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دھن راج ہندو تھا اور بدھا بھائی مسلمان، لیکن دونوں اپنے مذہب پر قائم رہے اور کسی نے بھی دوسرے سے مذہب تبدیل کرنے پر اصرار نہ کیا۔ دھن راج نے کچھ فاصلے پر اپنی عبادت کے لیے ایک مندر تعمیر کرایا اور ساتھ ہی بدھا بھائی کے لیے ایک مسجد بنوائی۔ کہتے ہیں کہ دھن راج نے بدھا بھائی کو دیوی بنا کر رکھا تھا۔ بدھا بھائی نے سہگل حویلی میں شفٹ ہونے کے بعد مجرا کرنا چھوڑ دیا اور مذہبی گھریلو عورت کی زندگی شروع کر دی۔ وہ اسلامی تہوار مناتی اور مذہبی محافل کراتی، جس پر دھن راج بے دریغ رقم خرچ کرتا تھا۔ اس زمانے میں جب راولپنڈی شہر میں اکا دکا کاریں ہوتی تھیں، بدھا بھائی کار میں سفر کرتی تھی۔ اس کے پاس 1938 ماڈل کی آسٹن کار تھی، جس کے لکڑی کے ٹائروں پر ربر چڑھا ہوا تھا اور وہ ایک میگنیٹک سسٹم سے چلتی تھی۔ دن رات ہنسی خوشی گزر رہے تھے کہ کہانی میں ایک موڑ آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ تقسیم سے کچھ عرصہ پیشتر ہی راولپنڈی میں فسادات شروع ہو گئے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آئے روز جھڑپیں ہو رہی تھیں اور پھر سرحد کے دونوں طرف سے لوگ ہجرت کرنے لگے۔ انہی میں سے ایک دھن راج کا خاندان بھی تھا۔ دھن راج نے بدھا بھائی کے ساتھ ساری عمر بتانے کا خواب دیکھا تھا، لیکن اب اس سے علیحدہ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی طور پر حویلی ایک کشمیری مہاجر خاندان کو الاٹ کی گئی، جبکہ ہندوؤں اور سکھوں کی جائیدادوں کے کیس عدالتوں میں بھی جانے لگے۔ سہگل حویلی کا کیس بھی عدالت میں آ گیا۔ جج نے بدھا بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم خود کو ہندو ڈکلیئر کر دو تو حویلی تمہاری ملکیت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اہم مرحلہ تھا۔ ایک ہاں اسے معاشی طور پر مستحکم کر سکتی تھی، لیکن وہ بدھا تھی۔ اس نے جج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جملہ کہا جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بدھا کا اپنے اور دھن راج کے بارے میں کہنا تھا،
We shared everything except religion. کہا جاتا ہے کہ عدالت نے 2 بار اپنی کارروائی ملتوی کی. ایسا لگتا تھا جج بدھا کو اپنی رائے پر نظر ثانی کا موقع دینا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہی. جج نے حویلی ایویکیو ٹرسٹ کی ملکیت میں دے دی اور انسانی ہمدردی کے تحت حویلی کے 2-3 کمرے بدھا کو رہنے کے لیے دے دیے. دھن راج کے جانے کے بعد حالات نے تیزی سے پلٹا کھایا. بدھا بائی کی زندگی بجھ کر رہ گئی. وہ اکثر حویلی کے جھروکے میں بیٹھتی اور چائے کے ساتھ اپنے پسندیدہ برانڈ کے سگریٹ پیتی رہتی. اب وہ اپنے بھائی کے ہمراہ حویلی میں رہ رہی تھی. اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن لوگوں میں یہ تاثر تھا کہ بدھا بھائی کے پاس بہت سی دولت ہے جو اس نے حویلی میں چھپائی ہوئی ہے. ایک روز چور حویلی میں آئے اور کچھ نہ پا کر بدھا کے بھائی کو قتل کر کے چلے گئے. دھن راج کی جدائی کے بعد بدھا کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا. اس کے اعصاب جواب دینے اور آنکھوں کے ستارے بجھنے لگے تھے. اس کے رخساروں کی شفق میں سرسوں کا رنگ اتر آیا تھا. اور پھر ایک روز اچانک بدھا حویلی چھوڑ کر چلی گئی. لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر قفل ہے. اس بات کو برسوں بیت چکے، لیکن اس کے بعد پھر کسی نے بدھا بھائی کو نہیں دیکھا. اپنی چٹکلے بازیوں اور قیاس آرائیوں کی وجہ سے مشہور و منفرد سیاستدان اور وفاقی وزیر شیخ رشید احمد اس وقت حویلی کے مالک ہیں. علاقے کے لوگ بتاتے ہیں کہ شیخ رشید احمد 1985 میں اسی حویلی کے نیچے کتابیں بیچا کرتے تھے، جبکہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ 1985 میں انہوں نے حویلی 5 لاکھ روپے میں کشمیری خاندان سے خرید لی تھی. البتہ متروکہ وقف املاک کا ایک عرصے تک یہ موقف رہا ہے کہ لال حویلی اس کی ملکیت ہے، جبکہ شیخ رشید محض کرایہ دار ہیں. حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن اب لال حویلی اور شیخ رشید احمد ایک دوسرے سے منسوب اور لازم و ملزوم ہیں. اپنی کتاب فرزند پاکستان میں شیخ رشید احمد لکھتے ہیں کہ لال اور کالا رنگ شروع ہی سے ان کی کمزوری ہے. انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اسے خرید کر اس کا نام لال حویلی رکھیں گے اور اس پر لال رنگ کرائیں گے. بقول ان کی گلی میں ایک پرانے احراری تھے. ان سے پوچھا کہ کیا نام رکھوں؟ کہنے لگے لال کوٹھی، لیکن انہوں نے کوٹھی کی جگہ حویلی لگا دیا. شیخ رشید کے پاس آنے کے بعد لال حویلی کو دنیا بھر میں شہرت ملی. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک روز ایک افسر ان کے پاس آیا اور وہ کمرے دیکھنے کی خواہش کی جہاں بدھا بھائی رہتی تھی. اس نے کمرے دیکھے اور واپس جانے لگا. جب اسے پوچھا گیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور ان کمروں کو دیکھنے کی کیا کشش تھی جو اسے یہاں لے آئی ہے، تو اس نے سیڑھیاں اترتے اترتے بتایا، بدھا بھائی میری ماں تھی. معلوم نہیں اس کے بیان میں کتنی صداقت تھی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ واقعی بدھا بھائی کا بیٹا ہی تھا. کبھی یہ حویلی محبت کی علامت ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل یہ عوامی مسلم لیگ کے پبلک سیکریٹریٹ اور سیاسی سرگرمیوں کے مرکز کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہے. یہاں دن بھر سیاسی لوگوں اور ضرورت مندوں کا ہجوم رہتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں اب بھی کچھ لوگوں کو بدھا کے گھنگروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. اور بعض لوگ تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اکثر آدھی رات کو خالی سڑک پر بدھا بھائی کو چلتے دیکھا ہے. شاید وہ ٹھیک کہتے ہوں یا پھر یہ سب ان کے تصور کی کرشمہ سازی ہو، لیکن یہ سچ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا کہ کل کی سہگل اور آج کی لال حویلی دھن راج کا تاج محل ہے جو اس نے اپنی بدھا کے لیے تعمیر کرایا تھا. اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.